بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آمد و خرچ کا گھریلو بجٹ کیسے بنائیں، انکم اور گھریلو اخراجات خرچے کیسے منظم کیے جائے، اس سلسلے میں قرآن کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی ہدایات ہمیں دی ہیں، سماجی تجربات اور قرآن و حدیث کے اصولی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ارشاد باری ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اس آیت میں کہا گیا نہ ہاتھ کو مکمل بند کرنا چاہیے، نہ پورا کھلا رکھنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور قیمتی اور معیشت کی ڈگر کو صحیح کرنے والی حدیث ہے، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا۔ جوامع الکلم میں اس کو شمار کیا گیا کہ وہ تھوڑا سا مال جو کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ دوسری حدیث حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی معیشت، قومی معیشت، خاندانی معیشت سب کے لیے ہی رہبری کرتی ہے، الاقتصاد نصف المعیشتی، درمیانی زندگی گزارنا، درمیانی رفتار سے چلنا، یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے، اکانومی کا آدھا حصہ ہے۔ تیسری حدیث بنیادی طور پر رہبری کرتی ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن قنیعا تکن اشکر الناس، اللہ کے دیے پر قناعت کرنے والا بن جا، سب سے بڑا شکر گزار ہو جائے گا۔ ناشکری کا برتن کبھی بھرتا نہیں ہے۔ قناعت، علماء نے مستقل کتابیں لکھی، کمانے کے بعد بھی راضی ہونا ہے، کمانے سے پہلے بھی راضی ہونا ہے۔ حرص سے مقدر بڑھتا نہیں ہے، الحریص محروم والرزق مقسوم۔ تدبیر پوری کرتے ہوئے، غیرت پوری بچاتے ہوئے، قناعت۔ بہت بڑے عالم ہیں علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، موریتانیہ بہت غریب ملک ہے، وہاں سے وہ سعودی گئے، سعودی میں بڑے عہدے پر ان کو بلایا گیا، رکھ لیا گیا، بڑے کام اللہ نے ان سے لیے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں سعودی آیا تو میرے پاس وہ دولت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ جس دولت نے مجھے راحت پہنچائی وہ ہے قناعت کی دولت۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے علم کو نہیں بیچوں گا، اور بہت ہی اہم چوتھا اصول ہے
اسراف اور تبذیر سے بچنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کس کو کہا جائے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے بڑی رہبری ملی. وہ فرماتے تھے کہ ضروریات وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو. ملکوں اور خاندانوں کی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. جس کے بغیر ضرر ہو وہ ضرورت ہے، جس کے نہ ہونے سے تکلیف ہوتی ہو وہ ضرورت ہے. اسراف اور تبذیر ہماری زندگیوں کے اندر بے چینی کی بڑی وجہ، مالی بے اعتدالیوں کی بڑی وجہ اسراف ہے. کھانا کتنا پھینکا جاتا ہے. گھریلو زندگی سے لے کر فنکشن ہال اور تقریبات کی زندگی تک. متوسط اور مڈل کلاس کے گھرانے تو چھوڑیے، بڑے گھرانے برانڈ کا چکر ہوتا ہے. فلانی کمپنی فلانی کمپنی. ایک صاحب کی لاکھوں کی مقدار میں تنخواہ ہے، پیزا کھانا ہے فلانی کمپنی کا ہی، جوتے پہننا ہے فلانی کمپنی کے ہی. اسٹیٹس اتنا مینٹین کیا گیا کہ ماں باپ کو خرچ کے لیے پیسے دینے کی گنجائش ختم ہو گئی. اپنے آپ کو بچائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو دودھ دوا کے ساتھ پینے کے بعد بچ جاتا تھا، چمچ میں، برتن میں، کسی کونے میں طوطے کو پال کر رکھا تھا بچا ہوا دودھ پینے کے لیے، بچے ہوئے سالن کھلانے کے لیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خطوط آتے تھے تو لیٹرز میں، خطوط میں دائیں بائیں جو جگہ خالی رہ جاتی ہے اس نے کاغذ کے حصے کو پھاڑ کر تعویذ لکھ کر دے دی جاتی تھی آنے والوں کو، خواہش مندوں کو، تاکہ پرچی کا اتنا حصہ ضائع نہ ہو جائے. اسراف اور بیجا خرچ سے بچنے کی بہت اعلیٰ مثال ہے. ہم کم سے کم چپلوں پر چپل ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں، کپڑوں پر کپڑے ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں. پہلے زمانے میں بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے بھائی تیسرے چوتھے پانچویں تک اس سے پہنا کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ میں نے اپنے والد کی شادی کی شیروانی میں نے پہنی ہے. پہلے اس قدر زندگیوں کے اندر برکت کفایت ہوا کرتی تھی. زائد سالن، زائد کھانا پڑوس اڑوس کے لوگ لینا معیوب نہیں سمجھتے تھے. ابھی بقرعید کے لیے کپڑے خریدے، ابھی عقیقے کے لیے خریدے، ابھی سانچک کے لیے خریدنا ہے، ابھی ولیمے کے لیے ہے، ابھی چچا زاد بہن کی شادی کے لیے کپڑے ہیں. یہ اصول یاد رکھیے، بہت ہی اہم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے ایک سمجھدار شخص کے حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خرچ کرنا ہمارے اختیار میں ہے، آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا غم چھوڑ دیا جائے. اپنے بس کی کوشش کر لی، اس کا غم چھوڑ دیجیے. قناعت جب آ جاتی ہے قرض کی ذلت سے بچ جائے گا. قناعت آ جائے گی سوال اور بھیک مانگنے کی ذلت سے بچ جائے گا. قناعت آ جائے گی محتاجگی کی ذلت سے بچ جائے گا. غیرت اور خودداری کا رنگ چہرے پر باقی رہے گا اگر قناعت آ جائے گی.
ایک سلیقہ مند عورت بھکاری شوہر کو مالدار بنا دیتی ہے، اور ایک بد سلیقہ عورت مالدار شوہر کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے خاندانی زندگی کے اندر، گھریلو زندگی میں۔ عام طور پر مالی کمی کی شکایت کرنے والے گھرانوں میں آمدنی اور خرچ کے لکھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، لکھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ایسے بہت کم گھرانے ہیں جہاں پر باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتا ہو، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہو، اور بیٹھ کر لکھتے ہوں کہ ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارے خرچ کیا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، ہوم فائنانس مینجمنٹ، گھریلو معاشی نظام پر جنہوں نے لکھا ہے، انہوں نے سب سے پہلا اصول یہی لکھا ہے کہ پہلے آمد اور خرچ کو لکھنا چاہیے، لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بات بھی انہی کی ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بے حساب کماتا ہے، بے حساب خرچ کرتا ہے، انہیں تو صدمے جھیلنا ہی ہے، ان پر تو غربت آنی ہی ہے، ان کو تو تکلیف نبھانا ہی ہے، بے حساب کمانا، بے حساب خرچ کرنا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بے حساب کماتا ہے، خرچ حساب سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو حساب سے کماتا ہے، بے حساب خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو حساب سے کماتا ہے، حساب سے خرچ کرتا ہے۔ عقلی طور پر سماجی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چار شکلیں بن جاتی ہیں۔ سوچ لینا چاہیے ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ ایک آدمی کمانے والا، باقی سب کھانے والے، یہ تربیت کے خلاف ہے، یہ تربیت کے خلاف ہے۔ نظام بننا چاہیے کہ جو گھر میں فارغ ہیں، بوجھ بنے ہیں، وہ بھی فعال مسلم بنے، خود مکتفی مسلمان بنے، اپنے اخراجات کا بوجھ اٹھانے والے بنے۔ اور یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس وقت اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ بھائی گھر چلاتے ہیں، بڑے بھائی چلاتے ہیں، والد چلاتے ہیں، والدہ چلاتی ہے، تو ایسے موقع پر سب لا کر بڑے بھائی کے پاس، سب لا کر والدہ کے پاس، سب لا کر والد کے پاس جب جمع کرتے ہیں تو وہاں پر مالیاتی نظام پورے کھلے پن کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، پورے اعتماد کو باقی رکھتے ہوئے، ملکیتوں کا امتیاز باقی رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ بڑے بھائی کی کمائی بہت ہے، چھوٹے بھائی کماتے ہی نہیں یا کم کماتے ہیں، تو والد کو چاہیے کہ بیٹا آپ جو ایک رقم تو اجتماعی خرچ کے لیے دے رہے ہو، پورے گھر کا خرچ 15,000 ہے، اس کے لیے آپ کے پیسے استعمال ہو جائیں گے، باقی رقم آپ کس نیت سے دے رہے ہیں؟ نہیں، جب تک سارے بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہوگی اس وقت میرے لیے کوئی بچت مت کیجئے، میں آپ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ نہیں ابا جی میں آپ کو 50,000 میں 20,000 روپے گھر کے اجتماعی خرچ کے لیے دے رہا ہوں، 30,000 روپے آپ میرے لیے، میری بچیوں کے لیے آپ بچت کیجئے، زمین خریدیے، سونا خرید دیجئے، شادی کے لیے جمع کر دیجئے، وضاحت ہونی چاہیے۔ چھوٹے بھائی کی آمدنی بہت زیادہ ہے، بڑے بھائی کی نہیں ہے، تو چھوٹا بھائی لا کر دیتا ہے، تو وہاں پر اجتماعی گھر میں صفائی ہونی چاہیے معاملات کی،
کہ چھوٹا بھائی کتنی رقم کس نیت سے دے رہا ہے، اپنے بھائیوں پر خوش دلی سے کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فقہی اعتبار سے طیب خاطر کی رعایت، خوش دلی کی رعایت ضروری ہے، ورنہ دوسرے کے لیے وہ لقمہ حلال نہیں ہوگا۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ سرد جنگ چلتی رہتی ہے گھروں میں، عورتوں میں سرد جنگ چلتی رہتی ہے۔ میرا شوہر کم کماتا ہے لیکن بڑے بھائی کا کاروبار تو سنبھالتا ہے، میرا شوہر زیادہ کماتا ہے لیکن میرے شوہر کی کمائی تو سارے بھتیجے بھانجے ہی کھا رہے ہیں۔ یہ ملکیتوں کا امتیاز کہ کون کس قدر رقم بطور قرض کے، بطور ہدیے کے، بطور ذاتی بچت کے دے رہا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ گھر کا بجٹ بنانے میں بہت اہم اصول ہے ترجیحات کا تعین۔ ترجیحات کا تعین کہ ہمارے لیے اہم خرچ کون سے ہیں۔ گھر کا کرایہ، اسکولوں کی فیس، ماہانہ کرانہ، والدین کو ماہانہ دی جانے والی رقم، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے کہ علاج کے لیے تھوڑے سے روپیے رکھ لیے جائے، ایمرجنسی اور ناگہانی آنے والے حالات کے لیے کوئی رقم رکھی جائے۔ ہماری ترجیحات میں سے ہونا چاہیے کہ میرے سونے کی زکوٰۃ، میرا صدقہ فطر، میری بقرعید کی قربانی، میرے کمزور بھائی بہن کی امداد۔ فقہا نے کتاب النفقات میں پوری وضاحت سے لکھا ہے، اپاہج بہن، معذور بھائی، خالائیں چچیاں، ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری بیت المالوں پر نہیں ہے۔ یہ عجیب پہلو کی طرف ایک مفکر نے توجہ دلائی۔ یتیم اور بیوہ بیت المال کے گلے میں گردن پر نہیں ڈالے جائیں گے، پہلے درجے میں افراد خاندان کو چاہیے کہ اس کے بوجھ کو اٹھائے۔ ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے کہ ذاتی مکان کی تعمیر واقعی ضرورت ہے۔ ذاتی مکان، واجبی درجے کا مکان، سادے سیدھے علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق ذاتی مکان کی تعمیر ضروریات میں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ 9 کمرے بنائے۔ یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی دنیا پرستی نہیں ہے۔ ذاتی مکان کی تعمیر آسرا تو بن جائے، کرائے کے دھکوں سے تو بچ جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ان کے شیخ کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا مکان لہو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کا مکان نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گھر والی کو لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا، حضرت میری گھر والی کہتی ہے ذاتی مکان بھی بناؤ۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا، ہاں بھائی یہ تو ضرورت ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے گھروں میں 2 ڈبے ضرور رکھنا چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ بچت کی رقم ڈالی جائے اور دوسرے ڈبے میں صدقہ ڈالا جائے۔ برکت کا ہر آدمی خواہش مند ہے، برکت والے اعمال کو بھی تو جانیے۔ برکت والے اعمال قرآن میں ذکر کیے گئے، حدیث میں ذکر کیے گئے۔ برکت والے اعمال میں ایک اہم عمل صدقہ ہے، ایک اہم عمل سلام کرنا ہے، ایک اہم عمل صلہ رحمی کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں مختلف نصوص میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔
آمدنی اور خرچ قابو میں آ ہی نہیں سکتی ہے جب آپ قسطوں پر انسٹالمنٹ میں فائنانس پر آٹو خرید کر لائیں، فریج خرید کر لائیں، کوکر خرید کر لائیں۔ اس زمانے کی مصیبت بن چکی ہے، معیوب ہی نہیں سمجھتے ہیں قرضوں میں رہنے کو، تہذیب بن چکی ہے۔ نوکری پر چڑھ گئے، بینک والے نے آ کر کہا صاحب فائنانس پہ گاڑی تیار ہے، اب صرف دستخط کر دیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک والا بڑا رحم دل ہے، ہماری ضروریات کے پورا کرنے میں کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ حماقت ہے اس زمانے کی کہ روپیے کے آنے سے پہلے خرچ کر دیا جائے، مالک ہونے سے پہلے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے۔ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے، جتنی آمدنی ہے اتنا ہی خرچ ہوگا۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں پر سخت کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے، حرام ہے۔ کریڈٹ کارڈ لے کر آدمی جائے گا، ضرور قرض میں پڑ جائے گا اور ضرور سود کی ادائیگی میں بہہ جائے گا۔ پہلے زمانے میں یا جن لوگوں کے پاس سمجھداری ہے 10,000 روپے جیب میں لے کر گئے، 10,000 کی شاپنگ کر لی، ہاتھ کو روک لیا، اپنے آپ پر کچھ تو گرفت رہے گی، قابو تو رہے گا۔ لیکن جب کریڈٹ کارڈ لے کر جائے گا تو آدمی کا نفس اور آدمی کا ہاتھ، آدمی کا بجٹ اس کے قابو میں نہیں رہے گا۔ آمدنی اور خرچ کو قابو میں کرنے کے لیے آدمی شاپنگ کے لیے نکلنے سے پہلے طے کر لے کہ مجھے خریدنا کیا ہے۔ سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کیا خریدنا ہے لکھ تو لیجئے۔ چائنا بازار میں جا رہے ہیں، لکھ لیجئے کیا ضرورت ہے آپ کی۔ شادی کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں، آپ لکھ لیجئے کیا کپڑے، کتنے جوڑے چوڑیاں آپ کو لینا ہے۔ لیکن عام طور پر لکھا نہیں جاتا ہے، اور جب دکان میں داخل ہوتے ہیں، سپر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، چائنا بازار میں جاتے ہیں تو ضروری چیزوں سے زیادہ غیر ضروری چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں، جس کا استعمال کبھی نہیں ہوگا، نہ ہمارے پاس ہوگا، نہ جس گھر میں دیا جائے گا اس گھر میں ہوگا۔ کہہ دیا گیا سودی قرض سے، فائنانس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دیکھیے اگر آپ نے اپنی آمدنی کے برتن کو رسومات کا سوراخ لگا دیا ہے تو وہ برتن میں پانی کبھی ٹکنے والا نہیں، آمدنی کبھی جمع ہونے والی نہیں۔ برتھ ڈے پہ خرچ کر دیا اور دوسری رسومات پر ہزاروں روپیے۔ بہت چھوٹی آمدنی والے لوگ عقیقے پر خرچ کر دیا۔ معلوم تو کیجیے عقیقے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، معلوم تو کیجیے خوشی منانے کے جائز انداز کیا ہے۔ اگر ایک دوست نے بینک کی ملازمت اپنائی، 4 سال تک ملازم رہا، مسئلہ پتہ چلا کہ وہ رقم حرام ہے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ نیت کر لیجئے اتنی رقم مجھے صدقہ دینا ہے۔ اس نے لکھ لیا اتنے لاکھ کی رقم میرے پاس حرام آمدنی کی ہے، اب مجھے اس کو صدقہ دینا شروع کرنا ہے۔ اس نے صدقہ دینا شروع کیا، 4,000 2,000۔ ایک دن وہ آ گیا کہ اس کی ملکیت میں سے حرام مال مکمل نکل گیا۔ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، حلال مال کی نورانیت لائی جا سکتی ہے اگر ہماری ترجیحات متعین ہوں۔ بھائیوں کے حلال و حرام پر نظر رکھنا چاہیے۔ بیٹا کما کر لا کر دے رہا ہے، پوچھنا بھی تو چاہیے کہ یہ کس ذریعے سے کما کر لا کے دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے تو کہاں پر خرچ کر رہا ہے۔ 2 پیسے زیادہ آ گئے مہنگا فون، 2 پیسے زیادہ آ گئے مہنگے جوتے، 2 پیسے زیادہ آ گئے مہنگے گاڑیاں، 2 پیسے زیادہ آ گئے ہوٹل بازی شروع کر دی گئی ہے۔
جن گھروں میں ناشتے ہوٹلوں سے، جن گھروں میں ہر تھوڑے دن میں کھانے ہوٹلوں سے، صحت بھی تباہ ہوگی، زبان بھی خراب ہوگی، اور وہاں پر کوئی بچت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، کنگال کر دیں گے اپنے مردوں کو۔ ہوٹل کا کھانا اور جنک فوڈ اس زمانے کی بڑی مصیبتوں میں سے ہے، سنگین مسائل میں سے ہے۔ وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو جنک فوڈ کا عادی بنا رہی ہے، اور وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو بازاری کھانوں کا عادی بنا رہے ہیں۔ سنڈے فنڈے کا کلچر، ویکینڈ پر ڈھابوں میں کھانے کا کلچر، یہ اونچے قسم کے خاندانوں میں، ہائی پروفائل رکھنے والے خانوادوں میں یہ غلط رخ ہے، اس سے بچا جانا چاہیے۔ کچن کا سامان، پہلے سے کوئی سامان رکھا ہوا ہے، پھر اس کو دوبارہ خریدا جاتا ہے۔ خریدنے سے پہلے دیکھ تو لے کہ کون سی دال موجود ہے، کون سا سامان تیل موجود ہے، کون سا نہیں ہے، خریدنا ہے۔ جھگڑے اس پر ہوتے ہیں کہ میرے فلانے بھائی پر آپ دیجئے، خرچ کیجئے، میری بہن پر آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر دو پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور خرچ کرنا چاہیے، چاہے سسرالی خاندان ہو، چاہے میکے کا خاندان ہو، جہاں پر بھی مستحق ہیں، جس گھر کو سنبھالنا ہے، عادت خراب نہیں ہوتی ہو، ضرور خرچ کرنا چاہیے، باہمی مشورے سے خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایسی بے اعتدالی اور ایسا جھکاؤ کہ بیوی شوہر میں نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے، اور ایسا ہاتھ کھلا رکھنا کہ لڑکے کے ماں باپ کو شکایت پیدا ہو جائے معقول وجوہات کے ذریعے سے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ اپنے سالوں پر، سالیوں پر، ساڑوؤں پر، سسرالی خاندان پر یا باہر کے لوگوں پر کیوں خرچ کر رہا ہے۔ معقول وجوہات سے اگر شکایت پیدا ہوتی ہے تو واقعی احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسجدوں پر خرچ کرنے، مدرسوں پر خرچ کرنے، آنے والی جماعتوں پر خرچ کرنے کو تو بہت نیکی سمجھتے ہیں، اور واقعی نیکی ہے، اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں، واقعی اللہ کا راستہ ہے، لیکن بیوی پر خرچ کرنے کو، اپنے بچوں پر بھی واجبی درجے میں خرچ کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے ہیں۔ حدیثوں میں اسے صدقہ کہا گیا، حدیثوں میں اسے اللہ کا راستہ کہا گیا، جو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے محنت کر کے لا کے دے رہا ہے، کمائی کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر واجبی اخراجات میں مرد اپنے ہاتھ روکتے ہوں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کو ان حدیثوں پر نظر ڈالنا چاہیے جن میں کہا گیا کہ اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ آمدنی اور خرچ میں ذہنی الجھن پیدا ہو جاتی ہے قرض دینے کی وجہ سے۔ قرض ہر ایک کو دیا نہیں جا سکتا، واپسی کوئی آج کل آسان کام نہیں ہے، سوچ سمجھ کے قرض دینا چاہیے۔ مانگنے والا آتا ہے، قرض کی واپسی کی امید نہیں تو ہدیہ دے دیجئے، قرض کے نام پر مت دیجئے۔ آپ نے 10 لاکھ قرض مانگے، بھائی 20,000 میری طرف سے ہدیہ لے لو، صدقہ لے لو، لیکن میں 10 لاکھ تو نہیں دے سکتا۔ اور اگر دینا چاہتے ہیں اور اس سے وصولی کا امکان ہے تو لکھ کر دیجئے، شیورٹی لے کر دیجئے، کفالت کفیل بنا لیجئے، کچھ پیپرز رکھ لیجئے، 2-4 لوگوں کو گواہ بنا لیجئے، مسنون طریقے کے مطابق قرض دیجئے، مسنون طریقے کے مطابق قرض لیجئے۔ یہ سارے پہلو ہیں۔ گھر پر خرچ کرتے ہوئے نیت بنانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ پر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنے والے ایک مہمان سے فرمایا، برکت جانتے ہو؟ اور کہا کہ یہ جو پلنگ ہے یہ برکت کی مثال ہے، 3 نسلوں سے ہمارے خاندان میں چل رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں برکت کثرت کا نام نہیں ہے، کفایت کا نام ہے۔ چیز کا بڑھ جانا یہ بھی برکت ہے، لیکن برکت حقیقت میں کافی ہو جانے کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی کر دے، اس کو کافی بنا دے، ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ اس طرح سے گھر چلائے جاتے ہیں، بجٹ سنبھالے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی راحت اور دل اور روح کے چین کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔